نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید مولانا یوسف اصلاحی مرحوم تحریر کرتے ہیں، ایک بار چین اور روم کے دو گروہوں میں باہم مقابلہ ٹھن گیا۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نقاشی اور آرٹ کے استاد ہیں، اس فن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، اور رومیوں کا دعویٰ تھا کہ اس فن میں ہم یکتائے روزگار ہیں، ہمارا کوئی مد مقابل نہیں۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور کہا، اچھا میں دونوں کا امتحان لوں گا، اور امتحان یہ بتا سکے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کس کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ بادشاہ کی بات دونوں نے منظور کر لی، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ٹھان لی کہ وہ اپنے فن کے مظاہرے میں وہ کمال دکھائے گا کہ مقابل منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ان دونوں نے اپنے فن کے جوہر دکھانے کے لیے دو مکانوں کا انتخاب کیا جو بالکل آمنے سامنے تھے۔ طے ہوا کہ ایک مکان میں رومی اپنے فن کا کمال دکھائیں گے اور ایک مکان میں چینی اپنے نقش و نگار کا مظاہرہ کریں گے، اور دونوں اپنے اپنے فن کے جوہر دکھانے اور مکان کو سجانے میں تندہی سے لگ گئے۔ چینیوں نے نقش و نگار کے کمالات دکھانے کے لیے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ و روغن طلب کیے، بادشاہ نے مہیا کر دیے، لیکن رومیوں نے کوئی رنگ وغیرہ طلب نہیں کیا۔ چینیوں نے مختلف رنگوں کی آمیزش سے ایسے دل آویز اور دل فریب نقش و نگار بنائے کہ دیکھنے سے عقل دنگ رہ جائے۔ رومی صرف سیقل ہی کرتے رہے اور شب و روز کی محنت سے دیواروں کو چمکاتے رہے۔ کمالات کے جوہر دکھانے کی مدت پوری ہو گئی اور بادشاہ معائنے کے لیے تشریف لائے۔ بادشاہ پہلے چینیوں کے مکان میں داخل ہوئے اور چینیوں کے بنائے ہوئے دل فریب اور دلکش نقش و نگار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پھر وہ رومیوں کے مکان میں داخل ہوئے۔ رومیوں نے جو ہی اپنی جھلمل کرتی ہوئی دیواروں پر سے پردہ اٹھایا تو بادشاہ حیران رہ گئے۔ آئینے کی مانند صاف شفاف اور مجلہ دیواروں میں ہر طرف چینیوں کے نقش و نگار کا عکس نظر آ رہا تھا، اور چمکدار چھتوں اور دیواروں میں یہ عکس اصل سے بھی زیادہ دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ بادشاہ دیر تک اس منظر کو دیکھتے رہے۔ پھر بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور رومی چینیوں سے بازی لے گئے۔ یہ دلچسپ کہانی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ دراصل اس کے ذریعے وہ یہ حقیقت ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شب و روز اپنے قلوب کو صاف و شفاف کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دل کو بغض، کینہ، حسد، لالچ، بخل، حرص جیسی قدرتوں سے صاف کر کے آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی تجلیات اور جمال کے ایسے ہی دلکش اور دل آویز نقش نظر آنے لگتے ہیں، اور ان کی شخصیت اس قدر حسین اور پرکشش ہو جاتی ہے کہ ہر متنفس عقیدت سے ان کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ جو دیکھتا ہے بے اختیار ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور روحانی ترقی اور تزکیے کے میدان میں ایسے ہی لوگ بازی لے جاتے ہیں۔ روحانی ترقی اور تزکیہ قلوب کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اس فن کی باریکیوں سے علمی طور پر پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اس ہنر کے فلسفے اور نکتے خوب جانتے ہیں۔ وہ اس کی باریکیاں بیان کریں تو ایسی موشگافیاں کریں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں، لیکن میدان انہی سادہ لوگ بندوں کے ہاتھ میں رہتا ہے جو عملی طور پر ان سے لوہا نہیں منوا سکتے، لیکن وہ عملی طور پر شب و روز اپنے تزکیے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا محبوب مشغلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے زنگ سے صاف کریں، طمع، لالچ، حرص، بخل،
بغض، کینہ، حسد اور ہر طرح کی قدرت سے دل کو صاف کر کے آئینے کی طرح صاف و شفاف بنائیں، تاکہ اس میں اللہ کی تجلیات اور جمال کا عکس آ سکے، اور بازی یہی لوگ لے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دلوں کی صفائی، روح کی ترقی اور نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے۔ یوں تو اس مہینے کی ساری ہی عبادتیں، روزے، صدقہ، تراویح، تلاوت قرآن اور اعتکاف اسی لیے ہیں کہ دل ہر طرح کی قدرت اور گناہوں کے زنگ سے صاف ہو کر آئینے کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جائے، مگر خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت قلب کی صفائی اور جلا کے لیے مؤثر ترین اور یقینی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسانی قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی اور جلا بخشنے والی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان میں خاص طور پر مسلمان تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ شب کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہر بستی میں عام طور پر اس کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے۔ تراویح کے علاوہ بھی اس مبارک مہینے میں قرآن پاک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں کسی تذبذب اور شک کی گنجائش قطعاً نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قلوب کو ہر طرح کی اخلاقی قدرت اور گناہوں کے زنگ سے صاف کرنے کا یقینی طور پر صحیح طریقہ اپنا رکھا ہے۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل سے مسلمانوں کو انتہائی شغف بھی ہے، نہایت ذوق و شوق سے اس کا اہتمام اور انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، ان کا زنگ دور نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھانے کا اس قدر اہتمام ہے، لیکن پھر بھی دلوں میں حرص، لالچ، کینہ، بغض، نفاق اور قدرتیں موجود ہیں۔ خاندانی جھگڑے، ایک دوسرے سے نفرت و عناد، دوسرے کے حقوق سے غفلت، ماں اور باپ کی نافرمانی، اولاد کی حقوق سے لاپرواہی، غرض طرح طرح کی کوتاہیوں اور گناہوں کے زنگ سے دل آلودہ ہیں۔ قلب کی صفائی، خوشگوار تعلقات، تزکیہ نفوس کے آداب اور زنگ بیان کرنے والوں کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن عملی طور پر قلوب بدستور زنگ آلود رہتے ہیں۔ آخر تلاوت قرآن سے قلوب کی جلا اور صفائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یقیناً حق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا مفہوم نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور اسی لیے تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو جوں توں زبان سے ادا کر لیں اور آپ کچھ نہ سمجھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی کن ذمہ داریوں کو تازہ کر رہے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو کس حد تک آپ کو پاس و لحاظ ہے۔ تلاوت قرآن کا مفہوم ہے قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کی تعلیمات پر غور کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا۔ ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائی جائیں۔ قرآن و سنت پر آپ غور فرمائیں تو اس مفہوم پر آپ کو شرح صدر ہوگا۔ قرآن کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا واقعی حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جن کو ہم نے کتاب دی۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں اہل کتاب کو کتاب دینے کا ذکر آیا ہے، ان سب آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں دو گروہ ہیں، اور ان دونوں گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے کرتا ہے۔ اہل کتاب کے اس گروہ کا جب ذکر فرماتا ہے جو کتاب کے محافظ رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کتاب دینے کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی،
اور جب اس نافرمان گروہ کا ذکر کرتا ہے جس نے کتاب کو ضائع کر دیا تو اپنی طرف نسبت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے ضائع کر دی۔ اس تفصیل کو نگاہ میں رکھ کر اس آیت پر غور کیجئے جو ابھی بیان کی گئی تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ تلاوت کتاب کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو واقعی اس کے حامل اور امین ہیں۔ ان لوگوں کی تلاوت کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اس پر کاربند نہیں ہے اور جن لوگوں نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ دوسری بات آیت میں یہ کہی گئی ہے کہ تلاوت کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے اور یہ رک کر سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن اس پر ایمان کے دعوے میں ہی وہی شخص سچا ہے۔ قرآن پر ایمان کے دعوے میں وہی شخص سچا ہے جو قرآن کے قانون حلال و حرام کو تسلیم کرتا ہے اور عملی زندگی میں اس پر کاربند رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ اس شخص کے ایمان بالقرآن کا کیا اعتبار جو قرآن کے حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے۔ ایسا شخص اگر قرآن پاک کی آیتیں دہرا رہا ہے اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں اس کے پڑھنے سننے کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل وہ عمل نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وہ یقیناً تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کی تلاوت وہ تلاوت نہیں ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت پر غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا کی تھی اس میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات پہنچائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ اور ایک بالکل واضح حقیقت ہے کہ یہاں تلاوت آیات سے مراد قرآن کی آیات و تبلیغ اور اس کی تعلیمات کو سنانا اور پہنچانا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہدایت دی گئی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور اے رسول، تمہارے رب کی جو کتاب تم پر نازل کی جا رہی ہے اسے ان لوگوں تک پہنچا دو۔ قرآن و سنت کی ان تشریحات سے تلاوت قرآن کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے، اس مفہوم میں تلاوت ہی دراصل تلاوت قرآن ہے، اور یہ تلاوت قرآن وہی شخص کر سکتا ہے اور اسی کو زیب بھی دیتا ہے جس کی اپنی زندگی قرآن تعلیمات کا صحیح نمونہ ہو۔ وہ علمی اور فنی لحاظ سے چاہے اس کی باریکیاں اور نکتے نہ بیان کر سکتا ہو، لیکن اپنی زندگی میں اخلاص، یکسوئی اور شغف کے ساتھ قرآن کے احکام پر عمل کر رہا ہو، اور جس کو اس یقین کی دولت حاصل ہو کہ قرآن ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس یقین سے محروم اور اس عمل سے بے بہرا انسان اگر قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کا وہ عظیم فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اسے تلاوت قرآن کا وہ عظیم فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کا لازمی فائدہ بتایا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی سامنے رہیں جن میں تلاوت قرآن کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن کے ماننے والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، شب و روز کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کی اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا،
اس کے الفاظ کو صحیح صحیح ادا کرنا اور اس پر غور و فکر کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو، اور جلد بازی کر کے اس کے ذریعے دنیا کا صلہ مت چاہنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی تلاوت کرنا کہ آخرت میں اس کا صلہ لازمی ہے۔ رواہ المشکات۔ قرآن کو تکیہ بنانے سے مراد ہے اس سے غفلت برتنا اور اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے تلاوت ادا کرنے کی تشریح میں 4 باتیں بیان فرمائی۔ قرآن کی اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرنا، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا، اور آخری بات یہ کہ عمل خالص رضائے الہی اور اجر آخرت کے لیے کرنا، دنیاوی صلے کی طلب سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی تمہارے دین اور دنیا کے سارے معاملات سدھارنے اور سنوارنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضور کچھ اور وصیت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہنا، اس کے ذریعے آسمان والوں میں تمہارا ذکر اور چرچا ہوگا، اور یہ عمل زندگی کی تاریکیوں میں تمہیں روشنی کا کام دے گا۔ رواہ المشکات۔ قرآن و سنت کی نظر میں قرآن سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو بے سوچے سمجھے اس کے لفظ دہراتے رہتے ہیں اور اس کی ہدایات اور تعلیمات سے غافل و بے نیاز ہو کر کوئی ذمہ داری محسوس کیے بغیر قرآن پڑھنے، سننے اور ختم کرنے ہی کو کارنامہ سمجھتے ہیں۔ دین کی نظر میں قرآن والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا دستور بناتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز قرآن اور قرآن کے ماننے والے جو دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کرتے تھے اللہ کے حضور لائے جائیں گے۔ اس وقت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پورے قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عمل کرنے والے کے لیے رب سے سفارش کریں گی کہ پروردگار یہ بندہ تیری رحمت و مغفرت کا مستحق ہے۔ اس حدیث میں قرآن کو ماننے والے کی تشریح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لفظوں میں فرمائی ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا کانوا یعملون بہ فی الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں قرآن پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن کو ماننے والے حقیقت میں وہی ہیں جو دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک مسلمان معاشرے میں آج بھی رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا خاصا رواج ہے، اور بعض بستیوں میں تو اس کا بڑا چرچا رہتا ہے، لیکن جب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل خیز کا جو فائدہ بتایا ہے وہ بھی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، تو مایوسی ہونے لگتی ہے، اور یہ خوشگمانی محض فریب نظر آتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں تلاوت قرآن کا اہتمام اور رواج ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتے پڑھاتے تو ہیں، لیکن وہ تلاوت قرآن کے اس مفہوم اور مخصوص سے نا آشنا ہیں جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، اور ان کی تلاوت وہ تلاوت قرآن نہیں ہے جس کی تاکید اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، وما علینا الا البلاغ۔